الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحمر وأسودا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه أجمعين دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین فخر رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 ماہ سے زائد، علالت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ادھر ادھر کی دوڑ بھاگ اور دعوتوں کا اصرار پہم یہ بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سفر در سفر ہے پسر خوب در، یہی کیفیت میری بنی ہوئی ہے اور میں تھک کر چور ہوں. مریض کو یوں ہی کچھ راحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت اسی میں ہے کہ انہیں دوڑایا جائے. جو کچھ بھی ہو، میں تکلف کے ساتھ تو کچھ نہیں کہتا. بیان حقیقت کے طور پر یہ بات میں نے اجمالاً عرض کر دی. اب کچھ دیر تک میں آپ حضرات سے
مختصر سی گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کامل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اگر دل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تو ایک بار پھر نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سارے حالات، خطرات، گمراہیاں، بدعقیدگیاں اور گمراہ کن فرقوں کا ذکر فرما دیا ہے، اور قیامت کی علامتوں کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے سارے حالات کو اس طرح سے مشاہدہ فرما رہے تھے جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہیں۔ ان میں ہمارے اذعان و ایقان کو پختہ کرنے کے لیے بہت ساری علامتیں اب تک وجود میں آ چکی ہیں، جس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آقا کائنات کے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی لأری الفتن تنزل خلال بیوتکم مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کے فتنے تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ اب اس ماحول میں آپ دیکھیں تو یہ فتنے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہی سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کیا مسیلمہ کذاب نہیں اٹھا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حل و عقد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے، اور چنانچہ یمامہ کی ایک شاندار جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کیا گیا۔ خود مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار کا ایک فتنہ اسی دور میں اٹھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کہ اس کلمے کی قیمت ہی کیا ہے جو جس کلمے کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم فرض کا انکار بھی کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا تھا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کلمے کی اساس جن جن چیزوں سے متعلق ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد و افکار کیا ہیں۔ اگر کلمے کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں ان کے عقائد و افکار، تو یقیناً ان کے ساتھ اہل اسلام کے معاملات بڑھتے جائیں۔ لیکن اگر ایک بنیادی مسئلے دینی کا کوئی انکار کرے تو اب ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، بلکہ اس کا صفایا کرنا ضروری ہے کہ مرتد کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ارتداد کے فتنے مٹائے گئے۔ اس طرح پر ہمارے سامنے عہد صحابہ کی نظیریں موجود ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجیوں نے سر ابھارا اور ان لوگوں نے فتنے کھڑے کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جہاد کیا، اور مولا علی اور امیر معاویہ میں باہمی جنگ ضرور تھی، رسا کشی ضرور تھی، مگر خارجیوں کی جنگ کے معاملے میں ایک بار دونوں حضرات نے خارجیوں کو دونوں طرف سے گھیر کر کے صفایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار کیسے اٹھائی جائے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمے کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتے اور یہ بنیادی مسائل کے انکار بھی کرتے، اس وجہ سے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ لشکر دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو صحابی ہیں، رسول پاک کے چچازاد بھائی ہیں اور قرآن مجید کے علوم و اسرار کے ماہر ترین فرد، ان کے حوالے ایک لشکر کیا اور فرمایا فلاں جگہ خارجیوں نے اڈا جما رکھا ہے، ان سے جنگ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارا لشکر تو تھوڑا ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے جنگ برابر کی ہو سکے؟ فرمایا جاؤ تم جنگ کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے بارے میں سنا، فرماتے تھے کہ ان میں سے 20 کے سوا کوئی 21واں بھی بچ نہ پائے گا، اس لیے تم جاؤ کامیاب رہو گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا لشکر لے کر پہنچے، جم کر جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہنے لگی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جب وہ خارجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ایک طرف دریا تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 20 کو گنا کہ وہ دریا کے پار جا سکے اور باقی سب ڈوب کر کے ختم۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا دل کیوں سخت ہو گیا تھا ان کلمہ گو لوگوں کے معاملے میں، اور ان لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کسی اتحاد کو کیوں نہیں قبول کر لیا، کیوں نہیں ان کے ساتھ مروت برتی؟
معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تمام معاملات میں، اور جب ایک معاملے میں بھی دین کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تو اب صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وقلوبہم ضیاء، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں۔ وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے ہوں گے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو۔ اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا۔ سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں، سب صحیح ہیں، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کہتے رسول پاک اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں۔ تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے۔ تو ہر آدمی جب صاحب ایمانی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر یہ کیوں میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ کامیاب رہا، وہ کامیاب رہا، اس کی فتح ہے، اگرچہ اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمر، کہ حق پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات میں ہوگا جیسے دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے۔ ذرا سوچو کیسی مشکلات کا وقت ہوگا کہ دہکتا ہوا انگارہ اس کی مٹھی میں ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لو، ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما
यत्तबिउ बिहा शअफल जिबाल व मवाक़िअ अल-क़द्र यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों का एक जमाना आएगा कि मुसलमानों का सबसे कीमती माल उसकी बकरियां होंगी। न बैंक बैलेंस उसका कीमती माल होगा, न उसकी प्रॉपर्टियां कीमती माल होंगी, न उसकी फैक्ट्रियां कीमती माल होंगी, न उसकी तिजारतें कीमती माल होंगी, न उसके बागात और खेतियां कीमती माल होंगे। ये कुछ नहीं, सबसे ज्यादा कीमती माल उसकी बकरियां होंगी कि उन बकरियों को लेकर वो पहाड़ की चोटियों पर और बारिश की जगहों पर भागेगा, अपना दीन बचाकर भागेगा, दीन बचाकर ले जाएगा। बस उन बकरियों के दूध पर अपनी जान की हिफाजत करेगा और किनारे रह करके अपने दीन की हिफाजत में मशगूल रहेगा। अब जरा आप सोचो, इतनी कठिनाइयां आने वाली, ये दौर अगरचे वो अभी नहीं शुरू हुआ, मगर उसके अलावा कुछ ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि इस दौर के आने में कोई ज्यादा देर नहीं है। लोग इस वक्त अजीब और गरीब हालात से गुजर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों में, जरा से मसलों के लिए लोगों आपस में सुलह आज की हर से हो मत से करने के लिए तैयार, हर नजिस और पाक के दरमियान इत्तेहाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये इत्तेहाद किस तरीके से होगा। इस इत्तेहाद का नतीजा मैंने देखा, लोग कहते हैं कि ये सियासी इत्तेहाद है, मगर इस सियासी इत्तेहाद के पीछे क्या ये नहीं देखते कि इस जमाने में लोगों की शादियों का रिवाज कैसे बदल गया, लोगों ने किस तरीके से रिश्तेदारियां और लोगों के साथ कायम करनी शुरू कर दी हैं, जिनसे रिश्तेदारियों का जवाब शराब मिलता नहीं, उनसे दोस्ताने शुरू कर दिए, जिनकी दोस्ती के लिए रसूल पाक ने नहीं, कुरान पाक ने भी जगह जगह लोगों को मना किया और हराम क़तई बता दिया गया। मगर उसके बावजूद वो दोस्तियां क्यों पैदा हो गई, ये रिश्तेदारियां क्यों पैदा हो गई? आज से 20 साल 25 साल पहले वो रिश्तेदारियों से लोग क्यों भागते थे, और जब इत्तेहाद करने लगे लोग सियासी इत्तेहाद नहीं किया, बल्कि मैं देखता हूँ कि लोगों ने सियासी को तो जाहिर में रखा और बातिन में मजहब को जमा करने के लिए इत्तेहाद किया। इसलिए मुझे तो वो समझ में आता है कि जब आदमी अब के ऊपर मुसीबतें आती हैं और जब आदमी के ऊपर अजाब की तरीके से फितने फसादात मुसल्लत हो जाते हैं, तो उस वक्त कोई ये नहीं कहता है कि अब अरे हमें कत्ल मत करो, हमारे बच्चों को कत्ल मत करो, हमारे घरों में आग मत लगाओ, हमारी दुकानों को न लूटो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा दीन कबूल करते हैं। कोई कहने को तैयार होता है उस वक्त नहीं तैयार होता, मगर जब एक दिलो फायदन दिया जाता है तो उसके बाद ये जहर कितना जहर हलाल साबित होता है कि आदमी अपने दीन और ईमान से बिल्कुल गाफिल हो जाया करता है। इसलिए रफीकान मिल्लत, जब भी कोई खूबसूरत चीज सामने आए तो खूब अच्छी तरह से आदमी को सोच लेना चाहिए कि उलट पलट करके देखे कि ये माल असली है कि नकली है, ये जहर है या क्या है। कहीं उस अंधे की मिसाल ना हो जाए कि जाड़े में कहीं सफर कर रहा था, एक चिकना सपाट सांप वहां उसको कहीं नजर आया, वो नजर आए कहते हैं, उसके हाथ में आया, उसने देखा बड़ी उम्दा किस्म की ये छड़ी है, बड़ी चिकनी सपाट है, एक हथियारा था, कहने लगा अरे इसको छोड़ दे, ये सांप है सांप। क्या हाँ मैं समझता हूँ, तू मुझे धोखा दे करके खुद इस कमची के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे साथ रहेगी। ये कमची बड़ी खूबसूरत मालूम होती है टटोलने में, बड़ी चिकनी और सपाट है। जब धूप की शुआएं पड़ी और उस सांप के अंदर जरा सी हरारत पैदा हुई तो उसने जो देखा है उस अंधे को काटने लगा, कहने लगा अब वो आंख वाला कि पहले ही मैं तुझे समझाता था
تو نہیں سمجھا کہ اب کیا سمجھ کے کروں گا، اب تو مجھے اس نے کاٹ ہی لیا، اب سارے جسم میں زہر ڈوب گیا، اب مجھے کون بچا سکے گا؟ تو یہی کیفیت تمہاری نہ ہو جائے، ہم اس لیے پہلے ہی سے اس بات کی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں وہ بصیرت نہیں رکھتے ہو جو بصیرت ہم رکھتے ہیں۔ دین کے معاملے میں افراد کو تم اتنا زیادہ نہیں پہچان سکتے جتنا ہم پہچانتے ہیں۔ ہر حال کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کا ہمارا خوب تجربہ ہے، ہم آدمی کے ظاہر اور باطن کے اوپر گہری نظر رکھا کرتے ہیں، مگر عجیب قیامت آ گئی کہ آج کل کے سنی عوام اپنے علماء پر اعتماد کم کرتے ہیں، بدمذہب اپنے جاہل علماء پہ تو اعتماد کلی رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ گناہ کرتا ہے اور یہ جی حضور کرتے رہیں گے، ان کے سامنے وہ جو بھی کرے وہ ہوگا۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ منگلور کے قریب اڑپی میں ہم سنیوں کا غیر مقلدوں سے مناظرہ طے ہوا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ضیاء المصطفیٰ بھی آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے علماء تیار نہیں ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، لہذا شرائط میں جو ہرجانہ دینے کا طے تھا وہ 1,00,000 روپیہ ہرجانہ آپ لے لیجیے، مناظرہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے علماء نے انکار کر دیا۔ ان کے عوام میں سے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ تم مناظرہ نہیں کرو گے، ذبح کر دیں گے، چلو چل کر کے مناظرے کے اسٹیج پر کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی بھی ان میں سے نہیں بولا۔ اگر یہی معاملہ کوئی سنی عالم کہہ دیتا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تو لوگ کہیں گے کہ طبیعت خراب ہو کہ نہ ہو مناظرہ کرنا پڑے گا۔ سنیوں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے عالم کا عذر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور بدمذہب اپنے عالم کی اپنی آنکھ سے غلطیاں دیکھ کر بھی اس کا مقلد، اس کا فرمانبردار بنا رہتا ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار لوگ نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو مت بنوایا کرو رسول پاک سرور عالم کی، ایک نہیں متواتر حدیثیں اس بات کی موجود ہے کہ متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ رسول پاک نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا، جاندار چیزوں کی تصویر بنانا حرام قرار دیا، اور جہاں تک فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے دردناک اور سب سے سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو تصویر بناتے اور بنواتے۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ مگر ہم اب یہ کہیں کہ ارے یار گھسی پٹی باتیں تم لوگ کرتے ہو، معاذ اللہ، شریعت کو جو شخص گھسا پٹا سمجھے تو وہ کہاں گیا؟ ذرا سوچ لے۔ رسول پاک کی حدیث کو جو اس انداز میں سمجھے وہ کہاں گیا؟ وہ خود سوچ لے۔ احانت کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے رفیقان گرامی دیکھو، گناہ سے بچنا، عذاب الہی سے بچنا یہ عقل مندی کا کام ہے، اور بے وقوفی ہے کہ آدمی نفس کی اتباع میں اس کے پیچھے چلتا رہے۔ میں تو ان عالموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں جو عالم اپنا ویڈیو کیسٹ بنواتا ہے، بلکہ میں اسے عالم بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ عالم ہے کیسا جبکہ اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا۔ عالم تو وہی ہے جو ہمارے رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سمجھو، خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھو۔ اس لیے یہ ایک بات اور اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ تصویر بنانا کئی طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تصویر تو بنانا یہ ہے کہ کیمرہ لے کے بنائے کوئی آدمی، اور ایک تصویر یہ بھی بنانا ہے کہ آپ اپنا ویڈیو آن کریں تصویر بنے۔ اگر آن نہ کرتے تو بنتی نہیں، آپ ہی نے بنائی ہے، اس لیے اس بنانے کا بھی عذاب چکھنا پڑے گا، اور تم دیکھتے نہیں تو بنتی بھی نہیں، کیونکہ مال مارکیٹ میں وہی تیار ہوتا ہے جس کا استعمال ہوا کرتا ہے۔
تصویریں بنتی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو اس کا بننا بھی بند ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے، جیسے کہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی اور حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ اس میں عذاب پانے میں تصویر بنانے والا اور تصویر کو استعمال کرنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر استعمال کرنے والا استعمال نہ کرتا تو بنانے والا اس کو بناتا بھی نہیں۔ اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہیں، بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحق عذاب۔ اب آپ یہ سب سوچیں، سمجھیں، اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا، سارے جلسے بند کر دو، صرف ویڈیو چلایا کرو، کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، اور کتابیں لکھنا بند کر دو، سارے کتب خانے جلا دو، سارے مدرسے بند کر دو، ساری مسجدیں توڑ دو، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا ہے، ویڈیو سے پھیلتا ہے، ویڈیو سے پھیلتا ہے، اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے۔ یہ کس قدر آدمی گناہ کے لیے کتنا زبردست ہیلا تلاش کر رہا۔ تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے، اور گناہ کے جائز کرنے کے لیے اتنا پھوڑ راستہ اختیار ہے۔ اس لیے یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ رکھو۔ ان سب چیزوں کا قاعدے سے آدمی کو التزام رکھنا چاہیے۔ اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے، اگر آخرت کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کرو، مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستحکم ہیں۔ جو آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے۔ اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے کچھ سوچو۔ اس زمانے میں ایک بات اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک صلح کلی صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے 20 سال کے اندر نہ معلوم کتنے چولے بدلے۔ میں ان کا جائزہ لیتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا بہروپیہ ہے کہ جو دیکھو اس روٹ میں نظر آتا ہے، ہر روٹ میں نظر آتا ہے۔ کبھی وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے، کبھی وہ شیعہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ کٹر سنی ہو جاتا ہے، کبھی کٹر بریلوی ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں فرقہ پرستی یہ پیدا ہو گئی ہے، اس فرقہ پرستی کو ختم کر دو۔ قبر میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہی بتانا پڑے گا۔ مگر سنو، یہ اسلام تو ضرور بولے گا، سب ہی اپنے کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، سب اپنے آپ کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، مودودی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب اپنے آپ کو اسلام سے۔ مگر جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب اپنا جواب بھول جائیں گے، اور جواب اسی کو یاد رہے گا جو پکا سچا اہل اسلام ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، اسی کو یہ جواب یاد رہے گا، سب کے جوابات گل ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، اس کے بعد ممبر پہ تشریف لائے، اور ممبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم مثل
فتنतिल मसीह दज्जाल, तुम लोग अपनी कब्रों में इस तरह से आजमाइशों में डाले जाओगे जैसे कि आजमाइश मसीहुद दज्जाल, काना दज्जाल वाली जैसी आजमाइश और फितना होगा, वैसे ही कब्र में आजमाइश पड़ेगी। तो अब यूता अहदकुम, तुम में से एक के पास हाजिरी दी जाएगी, यानी फरिश्ते आएंगे और पूछेंगे मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, क्या कहते हो इस शख्सियत के बारे में। तो अम्मल मोमिनो अबिल मुक़िन फयक़ूलु हुवा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह क़द जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा फअजबनाहु वत्तबअनाहु सलासन। 3 मरतबा एक ही जवाब फरमाते हैं। वो ये कहेगा अरे इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में पूछते हो, ये तो हमारे सरकारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही हैं। हमारे पास तो ये हिदायत का खजाना लेकर आए और दलीलों का गंजीना लेकर आए। हमने इनकी बात कबूल की और हम इनकी पैरवी में लगे रहे। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि नम सालिहन, खूब कामयाबी के साथ सोते रहो। वह अम्मल मुनाफिक अबिल मुर्ताब, मुनाफिक और शक्की जब उससे पूछा जाएगा तो कहेगा हा हा ला अदरी कुंतो अकूलो कमा समिअतुन नास, के मुझे पहचान में तो नहीं आ रहा है ये कौन है। हाँ, इनके बारे में लोगों से कुछ बात सुनता था, मैं भी उसी को दोहरा देता था, मैं उसी को दोहरा देता था। तो अब गुर्द मारेंगे वो फरिश्ते और कहेंगे ला तरईता वला तलईता, न तूने अपनी खोपड़ी से काम लिया और न लोगों की बात सुन करके उसकी सच्ची पैरवी की, इसलिए तू सजा का मुस्तहिक है। जरा सोचो कि ये बता रहा है कि कब्र में वो मुनाफिक अपना जवाब भूल गया। क्यों भूल गया? जिंदगी भर तो रसूलुल्लाह का नाम लेता रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता रहा, मगर वहां जाने के बाद भूल गया, अब उसको याद ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में महफूज रखे, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नज़लत फी अज़ाबिल क़ब्र, ये आयत युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित, ये कब्र के सवालात के बारे में उतरी है कि अल्लाह ताला कौले साबित पर ईमान वालों को कायम रखेगा, उनको जमा के रखेगा और बाकी सबों को छोड़ देगा, फुसफुसा जाएगा, उनका पता ही नहीं चलेगा। ईमान वालों को सलामत रखेगा। तो ऐ ईमान वालों, अपनी ईमान की यहाँ हिफाजत करो तो अल्लाह तुम्हारी यादाश्त की वहाँ हिफाजत करेगा। और अगर तुमने यहाँ उस यादाश्त की तरफ से गफलत बरती तो अल्लाह ताला अपना जिम्मा करम उठा लेगा, अब तुम्हें याद न दिलाएगा। हाँ हाँ ला अदरी, यही तुम्हें हाय हाय मैं पहचान नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता ये कौन है, मैं नहीं समझ पाता। अब जरा आप सोचो कि ये वो लोग जो कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे तहत चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की, या जो कहें कि आज झूले में समाएंगे कफन में आती, आज झूले में समाएंगे कफन में आती है शबे गोर भी इस गुल से मुलाकात की रात। जो दुनिया ही में वहाँ की फिक्र किए हुए है और वहाँ का हाथ सजाए हुए है, जरा वो भूल पाएगा, वो भूल पाएगा। और जो वो है कि चलो सब लोग खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका, कम से कम मैं भी देखा देखी खड़ा हो जाऊं, कोई मुझे पहचान न ले तो वो पढ़े कि न पढ़े खड़ा हो गया। तो कुछ लोग तो भागने के लिए क़याम करते हैं और कुछ लोग दिखाने के लिए क़याम करते हैं और कुछ लोग अकीदत में क़याम करते हैं। तो इसलिए ये सब बराबर तो नहीं है। तो रफीकान मिल्लत, अजीज़ान गिरामी, एक हिंदुस्तान में ताहिर है और एक पाकिस्तान में ताहिर है। हिंदुस्तान का ताहिर तो खुला हुआ
کھلا ہوا زہریلا ناک ہے جس کو لوگ پہچان رہے ہیں. پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے, جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے. اس کو تو سب پہچانتے ہیں, مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے. جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے, جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے, جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے. اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے, ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث مودودی سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں. یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں, ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر دونوں طرف کی باتیں کرتے ہیں. اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہیں, اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک طویل قصہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں, جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا. یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا, اور اب جب علامہ جان مصطفیٰ صاحب قبلہ پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے. تو اب گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں اس میں یہ بات طے. اب اس میں ہم لوگ دربن میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا, حضرت علامہ ازہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے, اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے. اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا. ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا, اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے. مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, بس یہی کہا. اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے گانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ, تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے, اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا. کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھوں پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پر چھلانگ لگا. تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا, جن کو مناظرہ کرنا تھا. اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے. بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے, اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس پھرے میں مت آنا. یہ ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا, جاہد نہیں پیدا ہوا تھا, اور عبد القاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا. ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی, اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا. ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے, اور پھر ان لوگوں نے اپنے نئے طریقے کے اسلام کو, معتزلیت کو
بہت پروان چڑھایا، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے، پابند ہو گئے۔ آج معتزلی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں۔ اب میں بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتاؤ کہ ابن تیمیہ کب سے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا؟ ابن تیمیہ جو خدا کو ایک جسم مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جو یہ کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور قرآن مجید میں ید اللہ بل یداہ مبسوطتان وغیرہ کی جو آیتیں ہیں، تمام ائمہ نے عہد صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہا کہ یہ آیات متشابہات تھے۔ اور بعد میں جب ان معتزلہ نے فتنے کھڑے کیے، مجسمہ نے فتنے کھڑے کیے، تب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ یدا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید سے مراد اس کی قدرت یہ اس لیے تعبیر کی تاکہ ان کو زیادہ آگے بڑھنے کی صورت نہ نظر آئے۔ تو ید کے معنی قدرت کے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں جیسے اب یہ آج غیر مقلدوں کی کتابیں دیکھو اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں دیکھو تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، کلائیاں ہیں، بازو ہیں، کانڈا ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کی پیٹھ ہے اور اس کا سینہ ہے تو کدھر آگا ہے کدھر پیچھا ہے متعین کرنا پڑے گا۔ اب وہ کدھر دیکھ رہا ہے کدھر نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب تو ایک دم اللہ کے اوصاف میں عیب لگانا ہے۔ اللہ کا پیچھا کدھر نہیں، کسی طرف، ہر چیز اس کے سامنے، کوئی چیز پیچھے نہیں، وہ تو پیچھے سے پاک ہے۔ تو اس لیے رفیقان گرامی قرآن حکیم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ذات بھی بے مثال اور صفات بھی بے مثال، کیوں کہ ذات قائم بنفسہ ہی واجب الوجود، صفات قدیم، ازلی، ابدی، بے عطائے غیر، خود اس کی ذاتی صفات ہیں، اور جس کے اور ہم اپنے وجود میں بھی محتاج اللہ کے اور اپنی صفات میں بھی محتاج اللہ کے۔ ہر طریقے پر احتیاج ہے کہ ہماری ایک صفت بھی اللہ کے لیے بغیر نہیں۔ ہمارا علم کتنی ہی محنت ہم نے کی، مگر اللہ نہ دے تو کتنے محنت کرنے والے ایسی ٹپلا کھاتے رہتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ کہ ایک لفظ نہیں پڑا اور اتنا علم ہے کہ ایک سمندر ان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ بات اچھی طریقے سے آدمی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور سب مخلوقات جو ہیں اللہ کی محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور اس احتیاج میں اللہ نے جس کی حاجت جتنی زیادہ پوری کرنی چاہیے زیادہ پوری کی، اور جس کو چاہا کم عطا فرمایا، وہ با اختیار ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ اب اپنی ملکیت میں وہ جیسا تصرف کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ اگر اس نے کسی کی ایسی آنکھ بنائی کہ دن کے اجالے میں بھی تارے نظر آئیں تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر کوئی رات کو بھی 14ویں کا چاند نہ دیکھ پائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ انسان ہو وہ بھی اللہ کا مملوک، وہ انسان وہ بھی اللہ کا مملوک، اپنی ملکیت میں جیسا تصرف چاہے کرے۔ آپ کو اتنا حق ہے کہ 2 گز کپڑا خرید لیں تو چاہے اس میں ٹوپی بنوائیں، چاہے پیجامے کی میانی نکالیں، آپ کو کوئی حق اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اللہ کا پورا حق ہے، پورا تصرف ہے، جیسے وہ چاہے وہ کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ مگر ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اہل ضلالت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں کہ جن لوگوں نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، جن لوگوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، جن لوگوں نے گمراہیوں کے راستے کھولے، جن لوگوں نے نبی کے اختیارات پر اعتراض کیے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچو کہ ان کا نام جب بڑے ادب سے طاہر القادری لیتا ہے تو کیسے میں اس کو طاہر القادری مانوں؟ اس لیے میں اس کو طاہر المادری ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کی تعریف کا جذبہ نکال دے اور ان کی حفاظت کرے، ورنہ ان سے زیادہ بلکر اور ان سے زیادہ فصیح زبان استعمال کرنے والا زمخشری گزرا ہے، جار اللہ زمخشری، مگر سارے علماء نے جان کر کے اس کی کتابوں کی دھجیاں اڑا کر رکھی۔ اس نے تفسیر کشاف لکھی، تفسیر کشاف کے اوپر علامہ تفتزانی، میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہما نے حواشی لکھ کر اس کی پوری مرمت کی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ترکیب غیر فصیح ہے، یعنی یہ فصاحت سے گری ہوئی ہے یہ ترکیب۔ تو علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ جار اللہ زمخشری اتنا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت کے فصیح ہونے سے انکار کر دیا، اور قرآن کی ایک آیت کو بھی جو غیر فصیح کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن اعجاز ہے اور وہ معجز ہے۔ اس بنا پر وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس کی بھی اس معاملے میں مخالفت کی۔ اس بنا پر رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ان لوگوں سے آپ بات کر رہی۔ اب آپ کو اخیر میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں اس بات کی گنجائش ڈالے۔ یاد رکھو کہ ہمارے لیے اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش جو شخصیت ہے وہ آقا کائنات سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا نائب مطلق بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو خلیفہ اعظم بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا، اور یہ وہ ہیں کہ ساری کائنات کے راج کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ رکھا۔ جب راج کے تاج توڑے سر دو کے تجھ کو شہید ہو سرا جانا، تو یہ وہ ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں اوٹی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں میرے پاس لائی گئی، فوضعت فی یدی، اور لا کر میری مٹھی میں رکھ دی گئی، مجھے قبضہ دے دیا گیا کہ اب ان خزانوں کو جس طرح چاہو اور جب چاہو کھولتے رہو۔ اب میرے آقا نے جن خزانوں کو چاہا اپنے زمانے میں کھولا، ظاہر میں جب تھے، اور اب تک خزانے کی چابیاں گھومتی رہتی ہیں، کبھی پیٹرولیم نکلتا ہے اور کبھی پلاٹینیم نکلتا ہے، کبھی کہیں سے کچھ اور نکلتا ہے، کہیں کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ اس طرح سے یہ خزانے کی کنجیاں میرے آقا کو اس وقت ملی اور وہ اختیار دیا گیا کہ جب جس چابی کو چاہیں وہ استعمال کریں، تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا سرور کائنات کو صرف زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں دی، بلکہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
अव्वल मन यक़रा बाबल जन्नत, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खोलूंगा, जन्नत का फाटक मैं खोलूंगा। फरमाते हैं फअजूज़ बि उम्मती, और सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को उसमें दाखिल करूंगा, अपनी उम्मत को सबसे पहले उसमें दाखिल करूंगा। अब मुझे आप बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के इख्तियारात दिए और आखिरत के भी इख्तियारात दिए। फरमाया, हदीस पाक मुतवातिर है, इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, क़यामत के दिन मैं अना सय्यदुन नास, सारे इंसानों का आका मैं हूँगा। फिर फरमाते हैं मेरे सहाबा तुमने पूछा नहीं कि कैसे मैं सबका आका हूँगा क़यामत में? कहाँ या रसूल अल्लाह बता दें। फरमाया देखो सब लोग क़यामत में नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, अल्लाह का वो गजब जाहिर होगा कि वैसा गजब न कभी हुआ न कभी होगा, वो गजब जाहिर फरमाएगा। अब सब दिल मिला जाएंगे बेचैन, और आधा दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, आधा दिन गुजर जाएगा और अल्लाह हिसाब भी न लेगा, सब परेशान। तो अब सब लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपस की मीटिंग में ये बात आएगी कि क्या रास्ता इख्तियार किया जाए कि हजरत से परवरदिगार आलम की बारगाह में कोई गुजारिश पेश की जाए कि वो हिसाब किताब करे और कुछ हालात नॉर्मल होने लगे। तो लोगों ने कहा कोई सूरत नहीं समझ में आती। फयक़ूलु बाज़ुन नास, तो उन लोगों में से एक बुजुर्ग बोलेंगे कि क्या बिला वजह परेशान हो, इज़हबू इला आदम फ़इन्नहु अबूना ख़लक़ल्लाहु बियदिही वस्तफ़ाहु, चलो चलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो हम लोगों के बाप हैं, बाप की मेहरबानियां मशहूर हैं। चलो अल्लाह ने वे माँ बाप के अपने दस्ते कुदरत से उनको वजूद दिया और उन्हें सफी बनाया, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया, इसलिए चलो वहाँ सिफारिश के लिए दरखास्त की जाए। आप तो सारा मैदान क़यामत टूट पड़ेगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को घेर लेगा। हे आदम अंत अबूना, आप हमारे बाप हैं, खलक़कल्लाहु बियदिही, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, वस्तफ़ाका, और आपको उसने सफ़ी बनाया। देख नहीं रहे हैं कि हम किन मुसीबतों में घिरे हैं, आपकी औलाद किन परेशानियों में है। आप अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत करें, सिफारिश करें, कुछ अजाब में कमी तो हो, बेचैनियां तो दूर हों। ये जो अजब किस्म की परेशानियां हैं, इन परेशानियों का मुदावा तो हो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी मनअनी अल्लाह तआला मिन अश-शजरती, अल्लाह तआला ने एक दरख्त को के करीब जाने से मुझे मना किया था, मैंने खा लिया, तो मैं तो खुद अपनी फिक्र में हूँ कि अब मैं तुम्हारी सिफारिश लेकर जाऊं तो कहीं अल्लाह ये न पूछे कि आदम पहले अपने बारे में तो मामला तय कर लो, फिर अपनी औलाद का मामला करना। तो क्या होगा, मुझे अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है। इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला नूहिन फ़इन्नहु अव्वलुर रुसुल, जाओ जाओ और कहीं जाओ, हजरत नूह के पास जाओ, अल्लाह के सबसे पहले रसूल वही हैं, वहाँ जाओ। अब लोग भागम भाग नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, उन्हें घेर लेंगे, कहेंगे ऐ नूह, अल्लाह ताला ने आपको सबसे पहला रसूल बनाया, आपको नजी बनाया, आपको अल्लाह ने बड़े मर्तबे दिए,
उलुल अज़्म रसूलों में आपको रखा। ए नूह, देख नहीं रहे हमारी मुसीबतें? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, देखो मैंने तूफान नूह के वक्त में अपने बेटे के लिए सिफारिश की थी। अगर मैं आज गया तो अल्लाह फरमाए कहीं ये न फरमाए कि एक तो तुमने अपने बेटे की फरमाइश की बेढब थी और आज फिर तुम आ गए इन लोगों की फरमाइश लेकर। मैं तो अपनी फिक्र में हूँ, तुम जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ आएंगे, वो कहेंगे नहीं, उनकी भी तारीफ के बहुत तारीफ करेंगे। अल्लाह ने आपको खलील बनाया, अपना राज़दार बनाया, अल्लाह ताला ने बड़े मरातिब आपको दिए, आप देख नहीं रहे? फरमाएंगे सुनो, अल्लाह ने आज वो गज़ब ज़ाहिर किया है, न ऐसा पहले था न कभी बात में होगा। मगर देखो एक वाकया ये हुआ, तब गए थे, कहाँ गए थे? मेला करने। मैं कुल्हाड़ी लेकर आया और सारे बुतों को तोड़कर बड़े वाले बुत को ठीक छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कांधे पे लटका दी। और जब वो लोग आए, मुझे पकड़ के लाया गया नमरूद के दरबार में और कहा गया कि मन फ़अल बि आलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम ये हमारे माबूदों की दुर्गत किसने बनाई? तुम्हारा अलावा किसी काम नहीं है। उनका बल फ़अल कबीरुहुम फस्अलूहुम इन कानू यंतकून। अरे बड़े वाले के कांधे पर कुल्हाड़ी है, उसी ने किया होगा। इन सबों से पूछो कि किसने मारा है तुमको, किसने तुम्हारी नाक तोड़ी, किसने इसकी टांग तोड़ी, किसने इसका हाथ तोड़ा, किसने इसके पेट में तगार बना दिया, किसने इसका कांधा तोड़ दिया, ये सबसे पूछो। अब वो कहने लगे कि ये तो बोलना ही नहीं जानते हैं, तो फिर हम इनसे क्या पूछें? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बोलना ही नहीं जानता और अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पाता, तो तुम कैसे उसकी पूजा करते हो, कैसे तुम उसकी इबादत करते हो? तो मैंने ये कह दिया था कि बल फ़अलहु कबीरुहुम, तो मैं डर रहा हूँ कि कहीं अल्लाह ये न पूछे। हालांकि इसका मतलब उनका यही था कि उनके ऊपर सख्ती से इनकी बुत परस्ती का रद्द किया जाए। ये नहीं था कि वो ये कह रहे हैं कि बड़े वाले ने किया है, कतअन उसी ने किया है, ये नहीं, बल्कि इत्माम हुज्जत करने का ये अंदाज था। तो नहीं, जाओ तुम मूसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, कहाँ इस तरह से ठोकर खाते रहोगे, जाओ। आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा अल्लाह के हुजूर गुफ्तगू करने, सिफारिश की बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अल्लाह ने इस काम के लिए उन्हीं को मुंतखब किया है। अल्लाह ने कुरान में उन्हीं के बारे में तो फरमाया, असा रब्बुका अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अनकरीब आपका रब ऐसे मनसब पर आपको फायद करेगा कि तमाम अव्वलीन और आखिरीन मिलकर आपकी मदह सराई करेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। तो अब फरमाएंगे सब लोग भागम भाग मेरे पास आएंगे और मैं पुकार के कहता हूँगा, अना लहा अना लहा अना लहा। अरे गुनाहगारों का वाली मैं हूँ, शफाअत का मुस्तहिक मैं हूँ, सबको मैं नजात देने का की शफाअत करने वाला मैं हूँ। आओ अब सब लोग मेरे पास आकर अपनी अर्जी पेश करेंगे। मैं अब जाऊंगा, अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा और सज्जे में अल्लाह की वो हम्द करूंगा जैसी हम्द आज तक किसी ने न की और आइंदा भी कोई न कर पाए, वो हम्द करूंगा। अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रातक कुल तुस्मा इश्फा तो शफ़ा। ऐ प्यारे महबूब सर उठाओ
بولو سنیں گے، سفارش کرو قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا۔ امتی امتی، اے اللہ امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا اچھا اتنے درجے کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دو، اب میں پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں، پھر آؤں گا سجدہ کروں گا، پھر سجدہ کروں گا، تو اب پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا سر اٹھاؤں گا، پھر میں کہوں گا امتی امتی۔ اللہ فرمائے گا اچھا دوسرے طبقے کے جو گناہگار چھوٹے موٹے گناہگار ہیں ان کو لے جاؤں، ان کو لے جاؤں گا، اب پھر آ کر سجدہ کروں گا۔ جو بڑے بڑے گناہ کے عادی ہیں اب ان کے لیے سفارش کروں گا، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا جو بالکل گھٹا پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو، پھر پانچویں مرتبہ جب آؤں گا تو ابھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا هل بقي احد، اب کوئی باقی رہ گیا ہے؟ پہلے ہی اللہ فرمائے گا کیا اب بھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا رب لن يبقى الا من حفظه القرآن، اے اللہ اب تو کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں بچا، صرف وہی لوگ رہ گئے جنہیں قرآن نے جہنم میں بند کر دیا، خالدین فیہا ابدا، بس وہی لوگ رہ گئے، بس اور کوئی نہیں رہا۔ تو اب ذرا سوچو، یہ میرے آقا سرور کائنات کی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت صرف قیامت کے دن نہیں ہے، دنیا میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ سے یہ شفاعت نہ کی تھی؟ اے اللہ ان شئت لم تعبد، اگر تو چاہے تو یہ سب میرے چاہنے والے ختم ہو جائے اور قیامت تک تیری عبادت نہ ہو، یہ شفاعت ہی تو ہے۔ یعنی اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اللہ تعالی نے اس وقت 1000 فرشتے اتارے، پھر 2000 اتارے، پھر 2000 اور اتارے، 5000۔ انی ممدکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تعالی نے 5000 فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سر کٹ کے گر رہا ہے، مگر نہ تلوار چڑھانے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی قتل کرنے والا نظر آتا ہے، مگر سر گر رہا ہے کافروں کا۔ یہ اس سے ہم نے سمجھ لیا۔ اس طرح حضرت رسول پاک سرور عالم نے سفارشوں کی ہیں، اور کتنے لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں بے حساب کتاب جائیں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح حشر کے میدان میں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بے حساب کتاب کیسے جائیں گے؟ لا يدخل اولهم الا ويدخل آخرهم، ان کا اول اور آخر ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہاں یعنی فاٹک اتنا چوڑا ہوگا کہ 70,000 ایک لائن میں ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ پاؤں رکھیں، ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو اب عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی ان اکون منہم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں ہو جاؤں، بے حساب کتاب والوں میں۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں انت منہم، جا تو ان میں ہے، جا تو ان میں ہے۔ ہو گیا۔ اب دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا لقد سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے پہلے تم دیکھا دیکھی کھڑے ہو رہے ہو، اور وہ صحیح چلے گئے، وہ انہوں نے صحیح مانگا اور تم دیکھ کے مانگ رہے ہو، انکار کر۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا،
بلکہ یہ کہ سبقت کر گئے تھے. کیوں؟ میرے آقا انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور میرے آقا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساری 70,000 کی امتیاز ہی پوری ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے میرے آقا نے بات ٹالنے والے انداز میں کہہ دی. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی وہ سفارشیں کرتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک، حضرت عباس ابن عبد المطلب دو. یہ حدیثیں پڑھیے مسلم اور بخاری میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے عرض کی، هل نفعت ابا طالب؟ یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب فإنه كان ينافع عنك. یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ آپ کی طرف سے بہتوں سے وہ لڑائی کر لیا کرتے تھے، مگر کفر پر ان کی موت ہوئی، تو کیا آپ نے کوئی نفع پہنچایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم كان في قهر من النار فأخرجته إلى ضحضاح. فرماتے ہیں ہاں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھا، میں نے اس کو نکال کے چھچلی جگہ میں پہنچایا. پھر دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنم کا ایک جوتا پہنایا جائے گا بس، مگر اسی سے دماغ آندھی کی طرح کھولتا ہوگا. پھر فرماتے ہیں اور میں نے اپنے رب سے سفارش کی ابو طالب کے لیے، تو اب ان کا عذاب اتنا گھٹ گیا کہ ان کے تلوے پر جہنم کی ایک چنگاری رکھ دی جائے، یغلی منہا دماغ، جس سے ان کا بھیجا کھولتا ہوگا. بس سب سے ہلکا عذاب. یہ دیکھو دنیا ہی میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سفارشیں فرما رہے ہیں، اور کتنی سفارشیں ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، آخرت کے معاملات کے لیے سب سفارشیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر بھی بارش ہونے لگی. اسی طریقے سے اور بھی کتنے معاملات ہیں جن کی تفصیل اگر کروں تو لمبا وقت لگے، اور میں اپنے ذوق کی وجہ سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیر تک جاگنے سے بچانے کے لیے بھی میں ذرا سا اختصار سے کام لیتا ہوں. تو اس لیے رفیقان ملت اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبیت کا درجہ دیا کہ دنیا میں بھی اگر اللہ سے کوئی بات کہیں تو قبول کی جائے، آخرت میں بھی کہیں تو وہ قبول کی جائے. وہ جو بھی اپنی عرضی اللہ کے دربار میں پیش کریں وہ رد نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی شفاعت کے لیے تو یہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابة لا ترد وقد دعا بها كل نبی. ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا ضرور حق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دعا قبول ہوگی، رد نہیں کی جاتی. اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی. وَإِنِّي خَبَرْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، اور میں نے وہ دعا جو بالکل رد نہ ہو وہ دعا اپنی بچا کے رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے. مگر پھوہروں کا شیخ المشائخ کون؟ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کو لوگ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں، یہ شرک ہے. اس کو اشراک فی شفاعت کہتے ہیں. اس کی شرک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سفارش کوئی بادشاہ کا مقرب بارگاہ بادشاہ سے کرے تو بادشاہ اس ڈر سے قبول کر لیتا ہے اس کی سفارش کہ اگر میں قبول نہ کروں گا تو یہ باغی ہو جائے گا اور میری حکومت میں کوئی رکھنے اور جھگڑے پیدا کرے گا. اس لیے وہ سفارش قبول کر لیتا ہے. تو کیا اللہ تعالی کسی سے ڈرتا ہے جو سفارش قبول کر لے؟ کیوں وہ سفارش قبول کرے گا؟ اس لیے اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا.
اس کے وہ سفارش نہیں کر سکتا اور اللہ کسی کی سفارش نہیں قبول کرے گا۔ حضرت مولانا فضل خیر آبادی علی رحمۃ و رضوان نے جب اس کا رد کیا، کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی مملکت شاہی میں یعنی بادشاہت میں ایک وجاہت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی سفارش مان لی جاتی ہے، اور کیا اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کسی کا چہیتا اور محبوب ہے اور بادشاہ کو اس چہیتے کی بات ڈالنا پسند نہیں کہ وہ چہیتا ہو، کیسے اس کی بات ڈالوں، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، تو اس وجہ سے اس کی بات وہ پوری کر دیتا ہے، پوری کرتا ہے۔ یہ دباؤ تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی اس کی عزت بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اگر ایاز کی سفارش محمود بادشاہ محمود غزنوی نے قبول کی ہے تو ایاز سے ڈر کے قبول کی ہے یا ایاز کی محبت کی وجہ سے؟ ہاں، تو بس تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اعظم ہیں، اس کے خلیفہ مکرم ہیں، اس کے نائب مطلق ہیں۔ جب وہ کچھ کہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی بات پالے، وہ تو یہ فرماتا ہے وقیل ہی انہم قوم لا یعقلون، قسم ہے یہ محبوب سے تمہاری بات کی قسم، تمہاری گفتار کی قسم کہ اے اللہ یہ لوگ تو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جن کو میں دین اسلام پہنچا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، تو اللہ ان کی گفتار کی قسم یاد فرمائے۔ ذرا سوچو، وقیل ہی قسم ہے، تو اب لعمرک انہم فی سکرۃ یعمہون، قسم ہے آپ کی زندگی کی، اللہ ان کی حیات کی قسم کا ذکر فرمائے۔ ذرا سوچو، تو وہ اتنے بڑے محبوب ہیں مگر ان لوگوں کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے، اور یہ ہمارے جیسے کہتے ہوئے لجا بھی ان کو نہیں آتا، کیوں کہ تکبر کے اس معیار پر ہیں جو انہیں ابلیس سے وراثت میں ملا۔ ہاں، جب ان سے کہہ دیا جائے کہ تم بندر کے جیسے ہو، کہ اس کی بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو، اس کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو، وہ بھی منہ سے کھاتا ہے تم بھی، تو اب اگر یہ کہہ دیں تو اس کو پارا چڑھنے لگے گا، اور رسول پاک سے جب تشبیہ دیتا ہے تو بہت خوشی اس کو ہوتی ہے۔ یہ تکبر کی نشانی، یہ تکبر کی نشانی۔ ہاں، ورنہ اپنے آپ نے لیے بندروں اور چھچھندروں کی مثال کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس لیے رفیقان ملت، اب آؤ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ رسول پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آج تک کسی آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیکر دیکھا ہی نہیں، حسن و جمال کا پیکر آپ کے جیسا کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ اور جبریل امین تو یوں کہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد مثلك یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، پورب کا ایک ایک کونا، پچھم کا ایک ایک چپا الٹ پلٹ کر دیکھا مگر آپ کی مثال کہیں نہ ملی۔ اعلی حضرت اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا. تیری حمد ہے خدایا تیری حمد ہے خدایا. تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ رسول پاک تو وہ ہیں کہ صحابہ ان کی بے مثالی پر اجماع رکھی. قرآن یہ فرمائے اثر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. یہ ظالم ہیں جو چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں. یعنی جو چھپ کر کہے کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو چھاپ چھاپ کے کہے تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے. سوچو. ہاں لے دے کے ان کو ایک آیت یاد ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور جبکہ یہ میرے آقا نے تواضع اور بلندی اخلاق کے طور پر یہ کہا. اور تواضع کی بات یہ ہے خود کہو تو کمال، دوسرے بولیں تو تذلیل و توہین. نہیں سمجھ میں آئی؟ میں اگر کہتا ہوں کہ میں عاصی پرمعاصی پاپی گناہگار ہوں تو اب یہ میرے لیے کمال ہے. مگر میرے شاگرد لوگ بھی کہنے لگیں ارے محدث کبیر صاحب تو بڑے پاپی ہیں. خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ پاپی، خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ میں عاصی پرمعاصی ہے، حقیر سراپا تقصیر ہوں. تو جو سنے گا کہے گا یہ شاگرد نہیں ہے، یہ بہت بڑا لٹیڑا ہے، یہی کہے گا. تو اب ذرا سوچو تواضع میں اگر میرے آقا نے کہا انما انا بشر مثلکم، تو یہ تواضع میں میرے آقا کی کہ بلندی مراتب ہے، ان کی بلندی اخلاق کے نمونے ہیں. لیکن اگر کوئی رحمتی بھی کہنے لگے تو وہ عذاب اور ملامت سے پیچھے نہیں رہتا. اس لیے اللہ نے نبی کو تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، آپ اپنی زبان مبارک سے تو بشر مثلکم کہیں، اور دوسروں کو کہا کہ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ ظالم لوگ سرگوشی کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں. یہ ظالم ہیں جو ایسی سرگوشی کر رہے ہیں، ان کو ظالم کہا. تو اب آپ سوچو کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ رسول پاک کے اختیارات کا انکار، رسول پاک کے علم غیب کا انکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا انکار، آپ کی شفاعت کبریٰ کے اختیار کا انکار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار، ان کی بے مثالی کا انکار. جب یہ سب ہے تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری خوبیاں دیوبند ہی میں رکھی ہیں کیا، بھوپال ہی میں رکھی ہیں کیا، دہلی ہی کے اسماعیل کے پاس رکھی ہیں کیا؟ ساری خوبیاں انہی لوگوں نے سمیٹ لی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو کہ تکبر آزادی لا خار کر بندان لعنت گرفتار کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے جن لوگوں نے گستاخی کی ان کو قرآن مجید میں ایسی ایسی وعیدیں دی گئیں کہ العیاذ باللہ، ان طرح کی وعیدوں سے اللہ تمام سنیوں کو محفوظ رکھے. سنیے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا فلاں جنگل میں ہے، جاؤ وہاں سے تلاش کر لو. تو منافقوں نے سنا، کہنے لگے دیکھو نا وہ کہتے ہیں کہ تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے. ارے ان کو تو اپنی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں،
ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں، وہ اونٹنی کو کیا جانیں گے کہ کہاں ہے۔ اب ایک صحابی نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خبر دی کہ یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان لوگوں کو کہ تم لوگ، ہم لوگوں نے ایسی بات کہی تھی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، قل اتستہزئون باللہ وآیاتہ وقد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہو، تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد۔ سن لیا، نبی پاک کے علم غیب پر مذاق کرنے والے لوگوں کا کو قرآن نے کفر کی وعید دے دی کہ کافر ہو چکے۔ تو یہ حال ان وہابیوں کا بھی ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کی کہ جو مقلدین ہیں ان کا یہی حال۔ اس لیے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اپنے آپ کو ان فتنہ پرور تمام قوموں سے بچاؤ۔ وہابیوں کی 3 قسمیں اب تک میری آنکھ کے سامنے ہیں۔ ایک وہابی جو اپنے کو حنفی کہتا ہے، دیوبند میں ہے، اور ایک وہابی جو اپنے کو حدیث کا پابند کہتا ہے اور وہ بھی وہابی ہے، اور ایک وہابی جو اپنے کو مودودی کہتا ہے، مودودی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتا، کسی کو قرآن اور حدیث کا واقف کار نہیں مانتا۔ یہ بھی عقیدے میں تینوں کے عقیدے ایک ہیں۔ ترجمان القرآن میں خود اس نے لکھا، ابو العلا مودودی، کہ ہندوستان میں شرک بہت پھیل گیا تھا، پیدا ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی اور توحید کی تعلیم پھیلائی، تو وہ دیوبندی وہ وہابی نہیں ہوئے، تو وہابی یہ تینوں قسموں کے، تو یہ تینوں قسم کے وہابی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قسم پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی وہابی۔ ہر قسم سے بچنا ضروری ہے، سب سے ضروری ہے۔ کیوں کہ انگریزوں نے بڑی بڑی ترکیبیں اور چالیں چل کر حرمین طیبین پر وہابیوں کو مسلط کیا، تاکہ لوگ حج کرنے جائیں تو مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہابیت کی جڑ ان کے دلوں میں پیوست ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے وہابیت کو خوب چمکایا، خوب آگے بڑھایا، اور اب یہ سعودیہ کے لوگ انہی وہابیوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو بندیوں کے پاس کم رکھنے آتی ہیں اور غیر مقلدوں کے پاس تو جیسے پہاڑ آتا ہو امداد کا، ایسے ان کے لیے بورے کھلے ہوئے ہیں۔ تم لوگ جاتے ہو، قربانی کا پیسہ حکومت کے بینک میں دیتے ہو، ایک قربانی بھی نہیں ہوتی، سب وہابیت کی نشر و اشاعت میں پیسہ جاتا، سب اس میں بانٹا جاتا، تمہارے پیسے اور تمہارا دین مٹانا، یہ کام ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اپنی حفاظت کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر اور اپنے متعلقین سب کو جہنم کے آخری آگ سے بچاؤ۔ میں نے یہ چند کلمات آپ حضرات کی ہدایت اور آپ لوگوں کی رہبری کے لیے پیش کر دیے۔ اگر ان باتوں کو آپ نے اپنے دل میں جگہ کی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بہکائے گا نہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور بد مذہبوں سے اپنے دوستانے اور رشتے داریاں برقرار رکھیں تو سنو، رشتے داری پیدا کرنے والے تم آج دنیا میں نرالے نہیں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام نے کتنے رشتے داروں کو لات مار دی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے آئے۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں کو
جہاد کے میدان میں مار گرایا ہے، قتل کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا اور ہمارا خون ایک خاندان سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے کہ نہیں، ان سے تعلق ہے کہ نہیں۔ اور کیا یہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جہل کے ساتھ بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے رسول پاک کے مقابلے میں، اب وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابا بدر کے میدان میں ایک مرتبہ ٹھیک میری تلوار کے نشانے پر آ گئے، میں نے تلوار کھینچی مگر دل میں خیال آیا کہ باپ ہے کیا قتل کروں، اس لیے میں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ ڈالی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب آپ نے نہیں سنا؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ تو دیکھنے لگا، خدا کی قسم اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کے نشانے پر آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا اور میں تیرے اوپر کوئی مروت اور شفقت نہ کرتا، اپنی تلوار سے تیری گردن الگ کر دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بھی آل اولاد اور جذبات تھے اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں اور رشتہ داریوں کے نبھانے کے جذبات تھے، مگر ہر جذبے پر بلند ان کے ایمان کی تصدیق تھی، نبی پاک کی محبت تھی، اسلام کی عظمت و شوکت تھی۔ اس لیے اس وراثت کو قائم رکھو جو اللہ تعالی نے تمہارے گھروں میں بھیجی ہے، اور اپنے گھروں میں فتنوں اور گمراہیوں کو پنپنے نہ دو۔ اللہ تعالی میری بھی حفاظت کرے اور میرے ساتھ آپ سب لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں آنکھ کے سونا نہیں، ارے سونے چاندی سونا، سونے والوں جاگتے رہو، ایمان کا سونا جس کے پاس پھکر مفلسیا فٹ پاتھ پر سوئے بے فکر، مگر جس کے پاس سونے کی گٹری ہے اس کو نیند آئے گی؟ ہاں، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ اس لیے آپ اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا أقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس بزم کی تمام کارروائیوں کو قبول فرما. ہم سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہو تو خداوندہ اسے درگزر فرما دے. یا رب العالمین اس بزم کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور باعث برکات بنا. ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا کلی عاجل عطا فرما. تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صالح بنا. یا رب العالمین جو تنگ حال ہیں، پریشان ہیں اور روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین اپنے خزانے کرم سے انہیں بے حساب روزی، حلال روزی عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال فرما، حرام اور مکروہ روزیوں سے بچا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ اور بد مذہبوں کے فریب سے بچا. دشمنان اسلام کے شر و فساد سے بچا. یا رب العالمین تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جن لوگوں نے اس بزم کے انعقاد میں حصہ لیا ان سب کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے اور ان کی مشکلات آسان فرما اور انہیں دنیا اور آخرت کی وجاہتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. الفاتحة.